کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک پوری قوم نے ایسی برائی کو عام کر لیا جو آسمان کو بھی ناگوار گزرنے لگی اور وہ خود ہی اس اندھیرے میں کھو گئی؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ برائی اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کا عذاب قریب آ گیا اور زمین و آسمان اس لمحے کے منتظر ہو گئے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی جو انسانیت کے لیے ایک وارننگ بن گئی۔ یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جو اللہ کی حدوں کو پار کر چکی تھی، اور یہ اس نبی کی کہانی ہے جو تنہا حق کی آواز بن کر کھڑا رہا۔ وہ انہیں سمجھاتا رہا، خبردار کرتا رہا، لیکن ان کے دل بند ہو چکے تھے۔ وہ ہنستے رہے، مذاق کرتے رہے اور حق کو ٹھکراتے رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی ہی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہر قدم انہیں اس انجام کے قریب لے جا رہا تھا۔ اور وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب ہر چیز کا حساب ہونا تھا، جب نہ طاقت کام آئے گی، نہ غرور، اور نہ ہی دنیا کا کوئی سہارا۔ یہ ہے قوم لوط کی کہانی، جو قیامت تک انسانوں کے لیے ایک نشان بن گئی اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی حدوں سے آگے جانا ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بستی دن کے آغاز پر جاگ رہی تھی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کی آخری معمول کی صبحوں میں سے ایک ہے۔ بازار پھر سے لگ چکا تھا، سودے ہو رہے تھے، ہنسی تھی، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ لوگ جمع تو تھے، مگر دل بکھرے ہوئے تھے۔ کوئی سنتا تھا، کوئی نظر چرا لیتا تھا۔ وہ چلتے تھے جیسے انہیں کسی کا خوف ہی نہ ہو، جیسے وہ خود کو ہر حد سے آزاد سمجھتے ہوں۔ اور ان سب کے بیچ ایک آواز تھی جو خاموشی میں بھی سنائی دیتی تھی، مگر کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ لوگ اس کے پاس سے گزر جاتے تھے جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، جیسے وہ کچھ کہہ ہی نہ رہا ہو۔ پیچھے ہٹ کر وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے، جیسے سچ کا نام لینا بھی خطرہ بن گیا ہو، اور پھر وہ ہنسی میں واپس لوٹ جاتے تاکہ دل کی آواز کو دبایا جا سکے۔ اوپر سے دیکھو تو سب معمول کا لگتا تھا، مگر نیچے ہر قدم انجام کے قریب جا رہا تھا، اور آسمان بھی جیسے بدل رہا تھا، جیسے وہ کسی بڑے فیصلے کا اعلان کرنے والا ہو۔ یہاں لوگ اکٹھے تو تھے، مگر سچ کے قریب کوئی نہ تھا۔ ہر کوئی اپنے ہی دائرے میں کھڑا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے تھے، مگر جیسے دلوں کے بیچ فاصلے اور بڑھتے جا رہے ہوں۔ وہ بے فکری سے چلتے تھے جیسے انہیں کسی حد، کسی انجام، کسی حساب کا کوئی خوف ہی نہ ہو۔ خاموش گلیوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، جیسے سچ کو زبان پر لانا بھی خطرہ بن گیا ہو۔ گھروں کے اندر بحثیں ہونے لگیں، مگر کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ باہر آ کر بات کرے۔ دروازے بند ہونے لگے، جیسے دل بھی بند ہو رہے ہوں، جیسے روشنی اندر آنے سے روکی جا رہی ہو۔ شام کے ساتھ شہر اور خاموش ہو گیا۔ چراغ جل گئے، مگر دلوں میں اندھیرا بڑھتا گیا۔ اوپر آسمان پر ستارے نکل آئے، مگر نیچے انسان اپنے ہی اندھیرے میں گم رہے۔ شہر کے باہر ریت کے ٹیلے خاموشی سے گواہ بنے کھڑے تھے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور پورا شہر جیسے سانس روک کر اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ لوگ خاموشی سے کھڑے تھے، جیسے فضا میں کچھ بدل رہا ہو، جیسے سکون صرف ایک پردہ ہو۔ کچھ نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہاں سے کوئی پیغام آنے والا ہو۔ پرندے اچانک اڑ گئے، جیسے زمین پر کچھ ٹھیک نہ رہا ہو۔ دروازے بند ہونے لگے، جیسے لوگ خود کو آنے والے لمحے سے چھپانا چاہتے ہوں۔ بازار خالی ہو گیا، جیسے زندگی اچانک پیچھے ہٹ گئی ہو۔ سائے لمبے ہو گئے، وقت جیسے تیزی سے بھاگنے لگا ہو۔ شہر کے باہر ریت کے ٹیلے کانپتے لگے، جیسے زمین خود خبردار کر رہی ہو۔ لوگ دروازوں پر کھڑے آسمان کو دیکھتے رہے، جیسے دلوں میں خوف جاگ گیا ہو۔ ایک تنہا وجود باہر کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، جیسے خاموش گواہ بن گیا ہو، اور پورا شہر سانس روک کر اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں جمع ہونے لگے، جیسے ہر دل میں کوئی انجانا خوف جاگ گیا ہو۔ گھر کے دروازے بند ہونے لگے، جیسے لوگ آنے والے لمحے سے خود کو چھپانا چاہتے ہوں۔ بازار بالکل خالی ہو گیا، جیسے زندگی اچانک پیچھے ہٹ گئی ہو۔ اوپر سے دیکھو تو شہر جیسے ساکن ہو گیا، صرف چند قدموں کی آواز باقی رہ گئی۔ آسمان پر بادل گہرے ہو گئے، جیسے روشنی کو ڈھانپا جا رہا ہو۔ گھروں کے اندر چراغ جلنے لگے، مگر دلوں میں اندھیرا بڑھتا گیا۔ لوگ دروازوں پر کھڑے آسمان کو دیکھتے رہے، جیسے کسی بڑے فیصلے کا انتظار ہو۔ شہر کے گرد ریت کے ٹیلے شور کرنے لگے، جیسے زمین بھی خبردار کر رہی ہو۔
पूरी बस्ती अंधेरे में डूबने लगी, जैसे वक्त भी सांस रोक चुका हो, और हर चीज खामोश हो गई, जैसे दुनिया खुद को किसी बड़ी तब्दीली के लिए तैयार कर रही हो। आसमान अचानक बदल गया, जैसे रोशनी छिन गई हो और फिजा पर कोई भारी पर्दा गिर गया हो। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, जैसे अब भागने का भी कोई रास्ता न बचा हो। हवा तेज हो गई, दीवारें कांपने लगी और जमीन जैसे अपनी सांस रोकने लगी। फिर आसमान चमका, रोशनी ने सब कुछ अयां कर दिया और खौफ हर दिल में उतर गया। लोग जमीन पर गिर गए, अपने चेहरों को छुपाते रहे, जैसे अब सिर्फ रहम की उम्मीद बाकी हो। जब शोर थमा तो हर तरफ खामोशी थी, जैसे दुनिया ने खुद को साकित कर लिया हो। वो बस्ती जो कभी आबाद थी अब वीरान हो चुकी थी, जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। टूटे हुए बर्तन और बिखरी चीजें ही बाकी रह गईं, जैसे अंजाम की निशानियां। रेत ने सब कुछ ढांप लिया और तारीख खामोश हो गई, मगर इबरत बाकी रह गई। और हर नई सुबह ये याद दिलाती है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा हलाकत होता है।